بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نئی ڈیولپمنٹ جو پاکستان اور چائنا کے بیچ ہو رہی ہے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کے تحت ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان اور چائنا کا $11 بلین کا پروجیکٹ سائنڈ ہوا ہے، جس میں ریلوے کو اور ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم کو اپ گریڈ کرنے کے زیر غور کیا جا رہا ہے اور یہاں ہونے کیا جا رہا ہے، اس سے کتنی جابز کریٹ ہوگی پاکستان کو، اس کے کیا فوائد ہوگے اور دشمن ممالک کیا سوچ رہے اس پروجیکٹ کے بارے میں۔ ناظرین، الجزیرہ نے ابھی یہ آرٹیکل اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ جو $11 بلین کی ڈیل سائن ہوئی ہے، جو پچھلے مہینے سائن ہوئی تھی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے انڈر، جو کہ جولائی 6 اور جون 25 کو ایڈ آن ہوئی تھی، اور اس میں 2 ہائیڈرو پاور جنریشن پروجیکٹ جو کہ $3.9 بلین کاسٹ کرتے ہیں اس کو زیر غور لایا گیا تھا، اور $7.2 بلین ریلوے کو جو اپ گریڈ کرنا ہے اس کو زیر غور لایا گیا تھا۔ یہ ڈیل ایک طریقے سے اپنے اختتام پہ ہی ہے، اس کو بس تھوڑا اس کو ٹچ اینڈ ٹچ کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو فائنلائز کس طرح کیا جائے اور کاسٹنگ کیا فائنلائز ہو۔ دیکھیے، یہ $11 بلین جو پاکستان اور چائنا کے بیچ طے پا رہے ہیں، یہ پاکستان کو بہت مثبت انداز میں فائدہ پہنچانے جا رہا ہے، مگر دیکھا یہ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ کیا پاکستان چائنا کو یہ پیسے واپس لوٹا سکتا ہے یا نہیں، یا پاکستان کو مشکلات ہوگی تو چائنا اس کو کس طرح اکوموڈیٹ کرے گا۔ یہ بہت ہی انتہائی ضروری بات ہوگی۔ اور یہ $11 بلین کا جو میں آپ کو بریک اپ دوں تو یہ اس طرح ہے کہ اس میں $3.9 بلین کے 2 ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم پہ کام کیا جائے گا، جو ان 2 ڈیموں میں ایک کا نام ہے کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، جو کہ $2.4 بلین کاسٹ کرتا ہے، اور یہ جہلم ریور پہ بن رہا ہے جو مظفر آباد میں ہے۔ اور دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے آزاد پتان پروجیکٹ، یہ بھی اسی سیم ریور جہلم ریور پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً $1.5 بلین کاسٹ کرے گا، جو کہ کل تعداد ہوتی ہے $3.9 بلین۔ اور یہ ایک میسو اچیومنٹ ہے، اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ یہ جو جگہ ہے مظفر آباد، یہ کشمیر کا ڈسپیوٹڈ ایریا کے انڈر میں آتی ہے، اور انڈیا بڑا چوکندہ ہو کے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور انڈیا ڈرا ہوا ہے کہ یار یہ چائنا اور پاکستان مل کے ہمارے اسی ڈسپیوٹڈ ایریا میں اتنی ترقیاتی کام جو کرا رہے ہیں، یہ تو بہت خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنے کی بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ ہے، یہ بہت ہی ایکٹیو ہو کے اس پروجیکٹ پہ لگے ہوئے، اور انہوں نے حال ہی میں یہ بات کہی کہ ڈائمر بادشاہ ڈیم جو ہے یہ 16,000 جاب پاکستان میں کریٹ کرنے جا رہا ہے، جو پاکستان اکانومی کے لیے بہت مثبت ہوگی اور بہت فائدہ مند ہونے جائے گی، کیونکہ 16,000 جو جابیں ہیں اس سے بہت سے گھروں کے چولہے جلنے والے اور بہت سی اندھیروں میں روشنی ہونے والی، جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو $7.2 بلین کی جو ریلوے کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، یہ ایکچولی جو برٹش ایرا کے اندر جو بچھائی گئی تھی ریل کی پٹریاں، اس کو چینج کر کے جدید دور کے مطابق اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور بہتر انداز میں انفراسٹرکچر کھڑا کیا جائے گا ریلوے کا، جو کہ ٹورزم کو بھی اٹریکٹ کرے گا اور پاکستان کی اکانومی میں ایک بہتر بیلنس کریٹ کرنے جائے گا آنے والے دنوں میں۔ اٹس اے ویری گڈ سائن اینڈ وی آل شوڈ اپریشیٹ اٹ۔ اور دیکھا یہ بھی جائے کہ یہ ایک چائنا کا سب سے ایکسپینسو پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں طے کیا گیا ہے، ریلوے کا $7.2 بلین کا پروجیکٹ۔ اچھا، ابھی عمران خان پہ دیکھا جائے تو بہت تنقید ہوئی کہ عمران خان نے آئے اور کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کی، تو یہ حد تک یہ پوائنٹ آف ویو اور یہ نیریٹو صحیح بھی ہے کہ 2018 میں عمران خان نے اتنے زیادہ پروجیکٹ لانچ نہیں کیے، مگر 2019 میں عمران خان نے کافی پروجیکٹس کا تعارف کرایا اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع کی۔ یہ بھی ایک حقیقت بات ہے کہ جو پرانے پروجیکٹس آن گوئنگ تھے اس پہ اتنا رفتار سے کام نہیں کیا گیا، مگر جو نئے پروجیکٹ انٹروڈیوس کرائے گئے اس پہ کچھ زیادہ وہ دکھائی گئی جستجو، مگر خیر کرٹیسزم ہوتا رہے گا، اور عمران خان کافی پہلو پہ بہتر بھی ہے، کہیں وہ غلط بھی ہے، اور یہ ہر لیڈر میں عیب رہتے ہیں، اور ہم یہی وش کریں گے کہ عمران خان زیادہ تر توجہ اپنی پاکستان کی معیشت اور ایجوکیشن سیکٹر پر رکھے، اور وہ آئی تھنک کافی حد تک کامیابی کی طرف گامزن ہے۔
دیکھا جائے تو ریسنٹلی جو الیکٹرکسٹی کرائسس آیا تھا پاکستان میں، اس میں چائنا نے پاکستان کو کافی ہیلپ کیا تھا فنڈنگ کے طور پہ بھی اور ٹیکنالوجی کے طور پہ بھی، اور کافی حد تک پاکستان کو الیکٹرکسٹی کرائسس سے نکال دیا تھا۔ چائنا کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پور کنٹریز میں انویسٹ کرتا ہے تاکہ ان کو وہ ڈیپ ٹریپ میں پھنسا دے۔ ڈیپ ٹریپ ایکچولی ہوتا ہے قرضے کے بھول بھلیا کے اندر۔ اب وہ قرضہ تو چلا دیتی ہے مگر غریب ممالک قرضہ دے نہیں پاتے، وہ ایک طریقے سے چائنا کے اس میں آ جاتے ڈومینیشن کے اندر، جو کہ بری بات بھی ہے اور اچھی بات بھی ہے۔ دیکھیں سری لنکا میں بھی ایسا ہی ہوا، چائنا نے کافی انویسٹ کیا اور سری لنکا اس ریٹرن نہیں کر پایا جو قرضہ تھا۔ ایران میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی یہی ہوتا دکھ رہا ہے، مگر کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کے معاملات الگ ہے۔ وہ چائنا چاہتا ہی یہ ہے کہ پاکستان گرو کرے کیونکہ ان کے میوچول بینیفٹس اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ جو ریسرچ انسائٹ ڈیٹا نے کی تو پتہ یہ چلا کہ الزام لگائے جا رہے تھے، ایکچولی پاکستان کے جو سی پیک کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے یہ، اس پہ الزام لگائے جا رہے تھے کہ اس پہ کام بہت سلو ہو گیا ہے، اور واقعی تحقیقات یہی بتا رہی تھی، انٹرنیشنل ادارے بھی یہی بتا رہے تھے، مگر پھر عاصم سلیم باجوہ نے اس کلیم کو ریجیکٹ کیا اور اس امپریشن کو ریجیکٹ کیا، اور بولے عاصم سلیم باجوہ کہ ہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت افیکٹ ضرور پڑا تھا کیونکہ پوری دنیا اسٹاپ ہو گئی تھی یار، نو ون کین گو آؤٹ، اور بہت معاملات خراب ہو گئے تھے، مگر ابھی حال ہی میں اس پہ کام تیز کر دیا گیا ہے سی پیک پہ، اور اس کو فیز 2 ڈیل کو بھی لانچ کر دیا گیا یہاں پہ، جس کا تعارف کرایا گیا فیز 2 ڈیل کا، اور اس سے ہونے یہ جا رہا ہے کہ اکنامک زون، ایگریکلچر، سائنس، ٹیکنالوجی اور ٹورزم کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ عاصم سلیم باجوہ کے بقول یہ بات ہے، اور عمران خان خود حال میں بہت ایکٹیو ہو گئے سی پیک اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں، اور پاکستان آرمی خود ان چائنیز فنڈنگ کو اور بیجنگ سے جو فنڈنگ آتی ہے اور یہ جو پروجیکٹس پاکستان میں جن پہ فلی طور پہ کام ہو رہا ہے، چاہے پاکستان کی آرمی خود ان کو مانیٹر کر رہی ہے، ایک ایک روپیے کو، ایک ایک پیسے کو، تاکہ کرپشن نہ ہو اور ایک ایک پیسہ پرفیکٹلی افیکٹیولی اس پہ یوٹیلائز ہو اور ایفیشینٹلی ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس کرے۔ تو دیکھیں مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے، مگر اوبویسلی میڈیا زیادہ تر منفی پہلو کو ہی زیر غور لاتا ہے، جو کہ ایک غلط بات ہے، جو کہ بکا ہوا نیریٹو ہوتا ہے۔ ہم انسائٹ ڈیٹا ریسرچ کر کے آپ کے سامنے فیکٹس اور فگرز کریکٹ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ نئی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے گلوبلی اور پاکستان کے اندر، آپ اس سے بالکل جانیں اور سمجھیں، اور یو آل شوڈ بی اویئر آف دیٹ انفارمیشن۔ تو ابھی ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے جس میں آئی ایم ایف نے بولا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو جو چائنا کو قرضہ دینا ہے وہ 2 گنا زیادہ ہے اس قرضے سے جو پاکستان کو آئی ایم ایف کو دینا ہے، اور جب دیکھا جائے تو پاکستان آئی ایم ایف کو قرضہ دینے میں ہی اتنا تنگ ہے کہ وہ چائنا کو کیسے وہ قرضہ اگلے 3 سال میں دے پائے گا۔ آئی ایم ایف نے یہ تفتیش ظاہر کر دی ہے، اور آئی ٹوٹلی ایگری، وی ایگری، ہماری ٹیم اس بات سے ایگری کرتی ہے کہ یہ معاملے تو ہو گئے خراب آگے جا کے، کیونکہ پاکستان نہیں دے پائے گا یہ قرضہ اتنا سارا، کچھ حد تک چلو دے دے گا، مگر اوور آل اگر کورونا بھی رہا اور اکنامک گلوبل کرائسس بھی رہے تو پاکستان کین ناٹ ری پے دا لون ٹو چائنا۔ مگر ایک مثبت بات یہ ہے کہ چائنا کہتا ہے، چائنا کے ابھی جولائی 7 کو فارن منسٹری کے اسپوکس مین زوا لیجین نے کہا کہ چائنا فرملی سپورٹس دا ڈیولپمنٹ آف سی پیک اینڈ اسٹینڈز ریڈی ٹو ورک ود پاکستان۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ اسٹرانگلی کھڑا ہوتا ہے اور سی پیک کو سپورٹ کرتا ہے اور ہر معاملے میں پاکستان کے ساتھ ہے، اور لگتا تو خیر یہی ہے اوور آل جنرل کہ چائنا درگزر کرنے کو تیار ہے اگر پاکستان کہیں مشکلات میں آتا ہے۔ سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ نے ایک لسٹ تیار کی ہے جن میں انہوں نے بتایا کہ ابھی وہ ممالک کون سے ہیں جن کو قرضہ واپسی دینے میں مشکلات آئے گی۔ اس لسٹ میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 8ویں نمبر پہ ہے، جو کہ بہت حیران کن بات ہے، کیونکہ انہوں نے مینشن کیا ہے سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ نے کہ پاکستان میں جو اتنے سارے انیشیٹو شروع ہو گئے ہیں، اتنے سارے پروجیکٹ پہ کام ہونا شروع ہو گئے، یہ ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے، آگے جا کے پاکستان بہت مشکل میں آ جائے گا جب یہ پیسے واپس دینے ہوں گے، مگر دیکھا جائے گا آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ اس پہ انالیسس تو بہت موجود ہے اور لوگوں کی رائے اور اپینین تو بہت ہے، مگر اوبویسلی حقائق
تو ڈفرینٹ ہی ہو گیا۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی، اور امید ہے آپ کو یہ معاملات اور حقائق اور جو انفارمیشن ہم نے آپ کو بتائی یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے عزیز و اقراب تک پہنچائیے، اور ہم آپ کے پاس روز بروز ایک بہتر اور بہترین طریقے سے کنٹینٹ پروڈیوس کریں گے اور آپ تک ایک ان بائس ہو کے انفارمیشن پہنچائیں گے۔ تو جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔